السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ حذیفہ چنئی سے ان کا یہ سوال ہے رمضان المبارک کے تعلق سے کہ سحری کا آخری وقت اور صبح صادق کے درمیان کوئی وقفہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صبح صادق اور سحری کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہے۔ جو ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے فوراً صبح صادق کا آغاز ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ دوسرا جز یہ ہے سوال کا کہ صبح صادق سے 2-4 منٹ قبل تک سحری کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے۔ تو جواباً عرض یہ ہے کہ ہم سحری کے آخری وقت تک بھی سحری کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ سحری کرنے میں اتنا مشغول نہ ہو جائے اور وقت اس قدر نہ نکل جائے کہ ہم شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں کہ صبح صادق نمودار ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو ہمارا روزہ ایسا ہی کمزور ہو جائے گا، اور اگر یقین ہو جائے کہ صبح صادق نمودار ہو چکا تھا تو پھر ہمارا روزہ ہی ختم ہو جائے گا، روزہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ تیسرا جز یہ ہے کہ جس جگہ عوام فجر کی اذان سن کر سحری کو ختم کرتی ہو تو وہاں اس مقام پر صبح صادق سے پہلے اذان دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وقت داخل ہونے سے پہلے ہم تو اذان نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اگر کسی مقام کا یہ رواج ہے کہ جب تک اذان شروع نہیں ہوگا ہم کھاتے پیتے رہیں گے، تو اذان شروع ہونے کے بعد اگر ہم کھانا پینا بند کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ آپ کا روزہ ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ روزہ اس وقت ہوتا ہے جو صبح صادق سے پہلے نیت کر لیں یا زوال آفتاب تک، لیکن صبح صادق سے پہلے کھانا پینا بند کر چکے ہوں کم از کم۔ لیکن آپ اذان ہونے تک کھا رہے ہیں، اس بات کی علامت ہے کہ آپ سحری کے بعد یعنی فجر کے وقت میں کھائے ہیں، لہذا آپ کا روزہ ہی نہیں ہوگا۔ چوتھا جز یہ ہے کہ اگر صرف رمضان المبارک میں اذان فجر صبح صادق سے پہلے لوگوں کے روزے کو بچانے کی خاطر دے دی جائے تو یہ عذر عند الشرع قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ جی نہیں۔ فجر کا وقت صبح صادق سے ہی شروع ہوتا ہے، اور جب صبح صادق ہوتا ہے تب یہ حکم ہم پر عائد ہوتا ہے کہ اب نماز کے لیے آؤ، تب اب ہم اذان بھی دیں گے، نماز بھی پڑھیں گے۔ اور سحری کا جو وقت ہے یہ صبح صادق سے پہلے کا وقت ہے، لہذا وقت داخل ہونے سے پہلے نہ ہم اذان دے سکتے ہیں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، لہذا یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی مقام پر اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں تو انہیں یہ چاہیے کہ اپنی عادت کو درست کریں اور صبح صادق سے پہلے کھا پی کر فارغ ہو جائیں، تاکہ اپنی روزے کو تقویت بخش سکیں، قوت بخش سکیں، مضبوطی عطا فرما سکیں، اور اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزے دار کی فضیلت بیان کی ہے اس کے مستحق ہو سکیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135، فتاوی شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 50۔